آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شارٹ اسٹوری ایک ایسے آدمی کی بتائی ہے جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک مرے ہوئے گاؤں کو، جس کے سارے لوگ مر چکے ہیں، اسے کیسے دوبارہ زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے کر کے 100 سال کے بعد زندہ کیا اور پھر دکھایا کہ دیکھو اس طرح سے ہم زندہ کریں گے اس گاؤں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 259 259۔ یا اس شخص کی مثال پہ غور کیا، وچار کیا جو ایک گاؤں کے پاس سے گزرا جو بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا، جس کی دیواریں اس کی چھتوں پر گر چکی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس گاؤں کے ختم ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد کیسے اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کے عالم میں رکھا، 100 سال تک مرے ہوئے حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا کتنی مدت تک، کتنی دیر تک اس حال میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا کچھ گھنٹے، دن کا کچھ حصہ۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم 100 سال اس حالت میں رہے، تم اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ وہ بدلا بھی نہیں، اس کا ٹیسٹ بدلا بھی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، اور تم ہڈیوں کو دیکھو، گدھے کی ہڈیوں کو کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب اس کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کو ہر چیز پر پورا کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اور consider an example as the one who passed by a township which had fallen into ruin. He said, how will Allah bring it to life after its death?
So Allah caused him to die for 100 years. Then he revived him. He said, "How long have you remained?" He said, "1 day or part of a day." He said, "Rather you have remained for 100 years. So look at your food and your drink. It has not changed with the time. And look at your donkey, and we will make you a sign for the people. And look at the bones, how we raised them, and cover them with flesh." When it became clear to him, he said, "I know that Allah is over all things competent." اب یہ پوری کہانی، پوری اسٹوری ہمارے سامنے آ گئی. ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا لیسن ہے ہمارے لیے؟ تو سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 257 میں کہا تھا کہ اللہ ایمان والوں اور بلیورز کا دوست ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کو اندھیرے سے، ڈارکنیس سے نکال کے روشنی میں، لائٹ میں لے کے آتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بلیور بندے کو کیسے اس کی ہیلپ کی کہ وہ ایک شہر سے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سارے کے سارے لوگ مرے ہوئے ہیں اور چھتیں نیچے گر چکی ہیں اور دیواریں ان چھتوں کے اوپر سے گری ہوئی ہیں، یعنی بالکل ختم ہے، وہاں لائف نہیں ہے، لائف ختم ہو چکی ہے وہاں پہ. تو اب ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ پھر دوبارہ یہ شہر کیسے آباد ہوگا؟ تو اب یہ سوال آتا ہے دماغ میں اور اللہ تعالیٰ بندے کو سپورٹ کرتا ہے. کیسے؟ خود اسی پر ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا ہے کہ لو تم دیکھو کہ کیسے میں زندہ کروں گا، اور موت دے دیتا ہے. 100 ایئر کے بعد جب ان کو زندہ کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کتنے سال رہے؟ تو کیا بولتے ہیں؟ 1 دن یا کچھ گھنٹے. کیوں؟ اس لیے کہ صبح میں یہ اگر انسیڈنٹ ہوا اور شام میں جگ گئے تو ایسا لگا کہ ابھی سورج ڈوب رہا ہے، شاید صبح سے شام ہو گئی، 1 دن ایسا ہو گیا. تو اس میں دوسرا لیسن ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں واقعی اگر ریئل کوشچن ہو جاننے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ڈاؤٹس کو کلیئر کرتا ہے، ہماری گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. تیسرا لیسن کیا ہے؟ انسان یہ اب سوچتا ہے نا یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس لمیٹڈ دماغ ہے، لمیٹڈ پاور ہے، وہ اپنے پاور کے حساب سے سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان لمیٹڈ پاور ہے، وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ بھی ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں. چوتھا لیسن اس میں کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اب اس انسیڈنٹ میں 3 چیزیں ہیں. ایک وہ خود ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے. کوئی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے، اللہ نے نام مینشن نہیں کیا تو ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گاؤں کون سا تھا، ولیج کون سا تھا، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ہو. تو 3 چیزیں تھیں ان کے ساتھ. ایک یہ خود تھے، دوسرا ان کا کھانا پانی توشہ، اور تیسرا ان کی سواری، گدھا، ڈونکی. اب دیکھیے جب ان کو یہ اللہ تبارک و تعالی مار کے 100 ایئرس کے بعد جب دوبارہ لائف دیتا ہے تو ان کو خود نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں کتنے دن تک مرا رہا. گویا کہ انسان کو خود اپنے بارے میں مکمل علم اور کمپلیٹ نالج نہیں ہے، وہ دوسری چیزوں کے بارے میں کہاں سے جان سکتا ہے؟ جو 100 سال جس کنڈیشن میں رہے اس کو کتنا بول رہے ہیں وہ؟ 1 دن.
یا کچھ گھنٹے. اب یہ دیکھیے کہ جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو دو چیزیں ان کے سامنے ہیں. ایک خود کھانا ہے ان کا، اور دوسرا ان کا گدھا ہے جس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی ان کو بولتا ہے کہ تم 100 سال رہے. اب ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم 100 سال رہے؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک میریکل کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو کھانے کی لائف کتنی دیر ہے. اس دنیا میں جو چیزیں ہیں سب پر لائف اور ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے ہر وقت. کھانے کی لائف کتنی دیر ہوتی ہے؟ فریج میں اگر نہ رکھیے کھانا تو کتنی دیر رہے گا؟ ایک دن 24 گھنٹے. لیکن وہ کھانا 100 سال تک اس میں چینجز نہیں ہوئے، بالکل ایز اٹ از ہے، وہ جیسا اس کا ٹیسٹ ہے، جیسا اس کا کلر ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جیسے آدمی جب مرتا ہے تو اس کا بدن سڑنے لگتا ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے نا، باس آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کھانا ایک دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس میں سے گندی باس آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو پھینکنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کھانا ویسے ہی ہے، فوڈ ویسے ہی ہے، پانی ویسے ہی ہے، پانی کا بھی کلر چینج نہیں ہوا، ٹیسٹ چینج نہیں ہوا. دوسری طرف دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہاری سواری ہے گدھا، یہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں صرف باقی ہیں، گوشت سب ختم ہو چکے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اب کھڑے ہو کے دیکھتے رہو کیسا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حکم دیا ان کی ہڈیوں کو. چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا حکم بس اتنا ہوتا ہے، کن ہو جا، اور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہڈیوں کو بولا کہ تم جڑ جاؤ. تو ہڈیاں ایک ایک کر کے جڑنا شروع ہو گئیں، کنیکٹ ہونا شروع ہو گئیں. اور جب ہڈیاں بن کے ایک اسٹرکچر بن گیا گدھے کا، تو ثم نکسوہا لحما، ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے سامنے گوشت چڑھا دیا، اور ہڈی اور گوشت چڑھا کر کے ایک کمپلیٹ گدھا ڈونکی بنا کر کے ان کے سامنے کھڑا کیا. تو دو ایگزامپل کر کے دکھائے، ایک خود ان کا اور دوسرا ان کے سامنے کر کے دکھایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو مرے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو سامنے دیکھ لو اپنی آنکھوں کے سامنے. اور یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زندگی اور موت میں دینے والا. اور اس سے پیچھے کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا کہا تھا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا مالک تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے تمہارے لوگوں کے لیے ایک سائن، ایک میریکل، ایک نشانی بنانے کے لیے ایسا کیا. جب انہوں نے دیکھ لیا تو پکار اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہے، یقین تو پہلے بھی تھا اس لیے کہ وہ نبی تھے، یقین پہلے بھی تھا، لیکن اب جو کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین سب سے زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر پورا کنٹرول ہے، اور وہی خدا ہو سکتا ہے جس کو ہر چیز پہ کنٹرول ہو. اچھا، پچھلے اگزامپل میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وہاں بھی اللہ نے نمرود کو نشانی بتائی تھی، پروف دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، لیکن اس نے نہیں مانا. اور یہاں بھی نشانی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں نشانی اور میریکل اور پروف دیکھتے ہی انہوں نے یقین کر لیا اور جھک گئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ. تو یہ فرق ہوتا ہے بلیور میں اور ان بلیور، ڈس بلیورس میں، کہ بلیور اور یقین کرنے والا مان لیتا ہے، اور ڈس بلیور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ یقین اور وہ ایمان اور وہ بلیو نصیب فرمائے جس کے ذریعے دنیا میں بھی وہ ہماری مدد کرے، ہمارا دوست بن جائے، اور مرنے کے بعد ہیئر آفٹر بھی وہ ہمارا دوست رہے. سبحان اللہ و بحمدہ.